کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے استاد محترم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر جامعہ کے طلباء اور جملہ مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ آج کی محفل باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے اور ہم جامعہ کے نہ صرف جامعہ کے بلکہ کرناٹک کے ایک مشہور و معروف خطیب کا والہانہ خطاب سننے جا رہے ہیں، لہذا اس کو آپ مس نہ کریں بلکہ جلسگاہ میں تشریف لائیں تاکہ حضور والا کے خطاب سے ہم اور آپ تمام مستفیض ہو سکیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے آپ حضرات کے سامنے آج کے ہمارے پہلے مقرر استاد محترم حضرت علامہ مولانا سید محمد عاطف ابرار صاحب قبلہ قادری ازہری دامت برکاتہ العالیہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور والا کو ان اشعار کے ساتھ ہمیشہ دعوت دیتا ہوں اور آج بھی ان اشعار کے ساتھ حضرت کا استقبال کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، یہ بات اکیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، یہ بات اکیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ اور صد شکر میں پایا آپ کا غم، میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم، صد شکر میں پایا آپ کا غم، میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم، مجھے ساری خوشیاں آپ نے دی، میرا کل سرمایہ آپ کا غم، جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطف آتا ہے، جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطف آتا ہے، میرے آنکھ کو اور بھی نم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ آپ حضرات کے نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج کے ساتھ میں حضور والا کا استقبال کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار فضیلت مبارک، جشن دستار فضیلت مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے وہ سوچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد ہم اور آپ
حسین پلوں میں جامعہ رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی جو رائچوری کا نہیں بلکہ کرناٹک، آندھرا، مہاراشٹر اور اس سے قریب کئی علاقوں کا ایک مرکزی ادارہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی علمی بہاریں آپ کو ہمارے علاقے کے جس کونے میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو ملیں گی، اور یہاں کے پھول، یہاں کے گل اپنے اپنے علاقوں میں علم دین اور اس پر عمل کی انوکھی بہاریں بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے، کل بزرگوں کے صدقے فقیر کی زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ علم دین آپ آج جس محفل میں حاضر آئے ہیں وہ ہے جشن دستار فضیلت، جس کا تعلق علم دین اور شریعت اسلامیہ کے احکام اور دینداری سے وابستہ ہے۔ ہم اپنی بات کا آغاز بلا کسی تمہید کے حضور کریم سید ابوالقرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے کریں، اسی کو آپ تمہید سمجھیں، گفتگو سمجھیں۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے درمیان ایک دن ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں غلاموں، اللہ رب العزت نے مجھے جو علم، جو حکمت، جو دین کی سمجھ عطا فرمائی، اس کی مثال زمین کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے جو علم دیا اس کی مثال زمین کی طرح ہے۔ اور پھر آگے آقا فرماتے ہیں زمینیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ زمین ہوتی ہے جو زرخیز زمین کہلاتی ہے، سرسبز و شاداب زمین کہلاتی ہے۔ ایک وہ زمین ہوتی ہے جو بنجر زمین کہلاتی ہے، اور ایک وہ زمین ہوتی ہے جس کو چکنی زمین کہا جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے جو علم و حکمت عطا کی ہے اس کی مثال اس زمین کی طرح ہے، اور اس کو سننے والے، اس کو حاصل کرنے والوں کی مثال بھی انہی تین طرح کی زمینوں کی طرح ہے۔ جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو بارش ایک ایسی زمین پر ہوتی ہے جو زمین بارش کے اثر کو قبول کرنے والی ہوتی ہے، جسے زرخیز زمین کہا جاتا ہے۔ جب پانی اترتا ہے تو وہ اس کے اثر کو قبول کر کے خود بھی نفع اٹھاتی ہے، اور پھر پانی کے اثر کو قبول کرنے کے بعد وہاں سے کبھی پھل، کبھی پھول، کبھی قسم قسم کی گھاس اگاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے علم و حکمت کو سنا اور سن کر اس پر عمل کیا، اس کی مثال اسی زرخیز زمین کی طرح ہے، جو خود بھی نفع اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ایسی زمین پر بھی اترتی ہے جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو خود تو پانی کے اثر کو قبول نہیں کرتی، ہاں البتہ پانی ٹھہر
जाता है। पानी का वो जमीन घेराव कर लेती है, जो अंदर जज्ब तो पानी नहीं होता, मगर उस पानी के जरिए वो खुद तो सैराब न होकर दूसरों को सैराब कर देती है। कभी उससे खेत खलियान सींचे जाते हैं, कभी उससे खेती बाड़ी की सैराबी में मदद की जाती है, मगर वो ऐसी जमीन है जिसने उसके असर को कबूल तो नहीं किया, मगर हाँ दूसरों को फायदा जरूर पहुंचाया। आगे फरमाते हैं, मेरे इल्म और हिकमत को सुनने वाले कुछ वो होते हैं जो खुद तो उस पर अमल नहीं करते, मगर हाँ वो सीख कर दूसरों को सिखाते जरूर है। उनकी मिसाल इसी बंजर जमीन की तरह है जिसने खुद तो नफा न उठाया मगर दूसरों को फायदा जरूर पहुंचाया। और आगे आका फरमाते हैं, जब बारिश मूसलाधार होती है तो एक ऐसी जमीन भी होती है जिस पर पानी पड़ता है, ना पानी पड़ने के बाद वो जमीन असर को कबूल करती है, ना पानी को ठहरा सकती है, ना पानी का घेराव कर सकती है, बल्कि वो चिकनी जमीन है, पानी पड़ता है और बहकर आगे बढ़ जाता है। आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत में कुछ वो लोग हैं जो ना मेरे इल्म को सुनते हैं, ना मेरी हिकमत पर तवज्जो देते हैं। वो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, ना खुद फायदा उठाते हैं और ना दूसरों को फायदा उठाते हैं। आका फरमाते हैं, उनकी मिसाल उस चिकनी जमीन की तरह है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही मेरी तमहीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो कुछ दीन दिया, जो दीनदारी अता फरमाई, नबी के फरामीन आप तक पहुंचे, आका की तालीमात आप तक पहुंची। अब आपको ये फैसला करना है कि आप किस जमीन से होना चाहते हैं। अगर आका की तालीमात को सुनकर, हुजूर के फरामीन को सुनकर, इल्म दीन को सुनकर अगर उस पर अमल किया तो खुद भी सैराब हुए, दूसरों को भी सैराब किया। मुबारक हो जामिया रज़ाए मुस्तफा के उलमा, वहां के फारिगी, वहां के तलबा को रब्बे करीम ने तुम्हें हुजूर की ज़बानी एक ऐसी जमीन बनाया है जो खुद तो इल्म दीन सीखते हो और हुजूर की उम्मत तक इल्म दीन पहुंचाकर उन्हें भी फैज़ याफ्ता करते हो। हम खुद भी सीखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीन कानों से दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। हुजूर की उम्मत के वो गुलाम, हुजूर की उम्मत के वो नौजवान, हुजूर की उम्मत के वो बूढ़े, वो खवातीन जो इल्म दीन सीखे, खुद अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए। नबी की ज़बानी उनकी तशबीह उस सरखेज़ ज़मीन से दी गई है जो बारिश के असर को कबूल भी करती है और दूसरों को फायदा भी पहुंचाती। और अगर ये ना कर सको तो कम से कम इतना तो कर लो, सुनो तो सही, तवज्जो तो दो, दीन की तरफ आओ तो सही, दीन की बातों को सुनो तो सही। अगर कभी तुमसे अमल ना भी हो सके, अगर सुनते रहोगे तो दूसरों तक पहुंचाने की भी अल्लाह सआदत अता फरमाएगा। और हो सकता है तुमने जिस तक ये पैगाम दीन पहुंचाया उसने अमल किया, अल्लाह उसके अमल की बरकत से तुम्हें भी अमल की सआदत अता फरमाएगा। कम से कम वो जमीन तो बनो जो बंजर जमीन है, जो हुजूर के इल्म और हिकमत को सुने, सुनकर अमल तो न करे मगर दूसरों तक पहुंचाए। मगर आखिरी वाला हिस्सा ये उस जमीन का है जो एक चिकनी सपाट जमीन है जिस पर बारिश तो होती है मगर न वो खुद सैराब होती, न दूसरों को सैराब होती। अगर हुजूर की बातें हम यूं ही सुबह क़यामत तक सुनते रहे, न उसका असर हमारी जात पर हो, न उसका असर हमारे अहले खाना पर हो, न हमारे मुआशरे पर हो, न हमारे दोस्तों तक हो, तो आप अंदाजा लगाओ हुजूर की हदीस की रोशनी में तुम्हारी मिसाल उस जमीन की तरह है जिसका वजूद जमीन पर बेकार है, जो न खुद बारिश को कबूल करती, न बारिश को महफूज करके दूसरों को फायदा पहुंचाती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की तरफ अपनी उम्मत को कई जगह रग़बत दिलाई। कसरत से कुरान में, कसरत से अहादीस में इल्म दीन की फजीलतों को उजागर किया गया। आप सोचते होंगे आज एक मामला अजीब सा बन गया कि आज इन लोगों में भी दो तरह के तबके हो गए। एक तबके को नाम दिया गया ये दीनदार तबका, एक तबके को नाम दिया गया ये दुनियादार तबका। इसी तरीके से इल्म भी बढ़ गया, एक दीन का इल्म, एक दुनिया का इल्म। दीनदार
طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، مجھے دنیا کے علوم و فنون سے کیا لینا دینا۔ ایک دنیا دار طبقہ، کاروباری، زراعت کرنے والا، کھیت کھلیان کرنے والا، دنیاوی ماحول میں جینے والا، دنیاوی مصروفیتوں میں مصروف رہنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے علم دین سے کیا لینا دینا، میرے لیے تو یہی کاروبار ہے۔ اسی وجہ سے ان دو طبقوں کے الگ ہو جانے اور ذہنیت کے اس طرح متفرق ہو جانے سے معاملہ یہ بگڑا کہ جب دین پر حملے ہوتے ہیں، جب اسلام کے خلاف گستاخ بکواس کرتے ہیں، جب حضور کی ناموس رسالت پر انگشت رمائی ہوتی ہے، جب اسلام کے خلاف لوگ منہ کھول کر بکواس کرتے ہیں، تو دنیا دار طبقہ یوں سن کر خود مطمئن ہوتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے یہ تو علماء کی فیلڈ ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ علماء کریں گے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں تو دنیا داری ہے، ہمیں کاروبار چاہیے، ہمیں اہل و عیال چاہیے، ہمیں رشتہ دار چاہیے۔ یہ بول کر وہ یوں دامن بچا کے نکل جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کی حفاظت کرنا، اسلام کو سر بلند کرنا، یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے، کیونکہ وہ دیندار طبقہ ہے اور دنیا کے سارے معاملات ہم سے وابستہ ہے۔ ایک عالم اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، ایک عالم اچھی گاڑیوں میں سواری نہیں کر سکتا، ایک عالم عمدہ لباس نہیں پہن سکتا، ایک عالم کاروبار نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں دنیا سے کیا سروکار، دنیا سے انہیں کیا لینا دینا۔ آؤ صحابہ کے دامن میں آ جاؤ، آؤ حضور کے ان غلاموں کی صحبتوں میں آؤ، ان سے سیکھو کہ دیندار طبقہ کیا ہوتا ہے، دنیا دار طبقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر بات تمہاری لاجک کی جائے، کیا خیال ہے تمہارا امام اعظم کے بارے میں، کیا خیال ہے تمہارا عثمان غنی کے بارے میں، کیا خیال ہے تمہارا ابراہیم ابن ادھم کے بارے میں، جو سلطان ہی رہی، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، بادشاہ کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، ایک زمانے دراز سے جس کی نسلوں میں بادشاہت چلی آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جب دین داری کرنے پر آیا، جب دین کی تبلیغ کرنے پہ آیا، تو رب کریم نے وہ بلندی عطا فرمائی۔ ایک زمانے میں دنیا کا بادشاہ بن کر چمکا، مگر ایک دور ایسا آیا کہ دین کا بادشاہ بن کر چمکا۔ آج اسی وجہ سے آج ہمارا خسارہ دن بدن ہوتا جا رہا۔ ہر دنیا دار یہ سوچتا ہے کہ مجھے ان تمام چیزوں کے کیا لینا دینا۔ کہیں پر حجاب کے خلاف بکواس ہو رہی ہے، کہیں کوئی اپنے آپ کو دین کا پیشوا کہہ کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کی تائید کرتا ہے، قرآن کے غلط مفہوم کو بیان کرتا ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے میرا اس سے کیا لینا دینا، یہ تو علماء کی فیلڈ ہے، علماء جانے۔ مگر یاد رکھو، آپ جس دنیا داری کی بات کرتے ہو، آج تو ایک مشہور مقولہ ہو گیا جو آج نے ایک زمانے سے چلا آ رہا، لوگ علماء کے علم کو، ان کی تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو، ان کے دین پر عمل کو ایک دقیانوسیت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو عالم بنائے تو کیا ملے گا، حافظ بنائے تو کیا ملے گا، کیا ترقی کرے گا، کیا کمائے گا۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج دنیا داروں کی زبان پر ایک بات ضرور آتی ہے کہ یار علماء تو کیا ہے، وہ پرانے خیالات کے ہوتے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کرتے، منہ کھلا تو دین کی بات کرتے، عمل کی بات کرتے، تقوی پرہیزگاری کی بات کرتے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لوگ چاند تک چلے گئے، ہواؤں پر کمندیں ڈالنے لگے، دریاؤں کی طغیانی کو روکنے لگے، اور آج بھی علماء انہی کتابوں میں لگے پڑے ہیں، آج بھی علماء انہی دینداری کی باتوں میں لگے پڑے ہیں۔ ذرا دین کے نصاب کو بدلنا چاہیے، دین کو ایک ماڈرن بنانا چاہیے۔ آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں، یارو ہتھیار تو ایک سائنسدان بنا سکتا ہے، بندوق ایک سائنسدان بنا سکتا ہے، تیر تلوار ایک دنیا دار بنا سکتا ہے، مگر اس کے صحیح استعمال کا طریقہ ایک دیندار ہی سمجھا سکتا ہے۔ کاروبار تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کیا انسان دنیا میں صرف گھسنے کے لیے آیا؟ کیا انسان دنیا میں صرف جو ہاتھ آئے اسے کھانے کے لیے آیا؟ کما تم سکتے ہو، مگر جمانے کا اور صحیح استعمال کا طریقہ یہ دین ہی تمہیں بتائے گا، یہ دین تمہیں بتائے گا۔ اور آگے بڑھو، بچے تو تم پیدا کر سکتے ہو، اولاد تو تم پیدا کر سکتے ہو، مگر اولاد کو آخرت کا ذخیرہ کیسے بنائے یہ دین سکھاتا ہے۔
बेशक ये दीन सिखाता, दीन से कोई मफर नहीं। आप जानते हो हमारे वो उलमा जो एक जमाने के सिर्फ दीनदार नहीं, आपकी लैंग्वेज में दुनियादार ही नहीं बल्कि दुनियादारों के सरदार रह चुके हैं, मगर कुर्बान जाऊं उनकी जिंदगियों पर जो दुनिया की पहले दीन को सामने रख कर देखा। मैं जो दुनिया कर रहा हूं, मैं जो दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं जो कारोबार कर रहा हूं, मेरा मामला जो दुनिया से वाबस्ता है, आया वो दीन के सांचे में ढलता है या नहीं ढलता? इसको कहते हैं यार जिंदगी। अगर कमाना खाना ही जिंदगी है, दीन कुछ नहीं माना रखता, तो आप मुसलमान अपने आप को कैसे कहलाते हो? आपकी ये जिम्मेदारी है। जब नबी का कलमा हमने पढ़ा, नबी के दामन से रब ने वाबस्तगी दी, तो फिर दीन को फैलाना, उसकी सरबलंदी के लिए कोशिशें करना, ये सिर्फ उलमा का हिस्सा नहीं, ये अवाम का हिस्सा है। और आपको ये कैसे पता चलेगा? सारी जिंदगी तो दुनिया दुनिया करते रहे, ना खुद पढ़े ना औलादों को पढ़ाए। आप जानते हो जामिया हाजा में जो तलबा ज़ेरे तालीम है और आज जिनकी फरागत होने जा रही है, वो मामूली नहीं, ये वो है जो सैकड़ों सालों से रिवायती चीजें जो चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों का जो असराफ का तरीका, हमारे बुजुर्गों की जो विरासत चली आ रही, ये सिर्फ उसी विरासत के हकदार नहीं, ये सिर्फ उसी विरासत के वारिस नहीं, मेरे आका ने तो इनको वो बशारत अता फरमाई, वो बशारत अता फरमाई। आका फरमाते हैं अंबिया जब दुनिया से जाते हैं, न कोई मालो ज़र विरासत में छोड़ते हैं, न कोई दौलत विरासत में छोड़ते हैं। अंबिया अगर कुछ छोड़ जाते हैं तो वो इल्म दीन है, वो इल्मी विरासत है। और अल्लाह तबारक व तआला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, उसे दीन के लिए मुंतखब कर लेता है, उसे दीन के लिए मुंतखब करता है। आप जानते हो हदीसों में आया हुआ है, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, मुअल्लिम और मुतअल्लिम। एक दिन हुजूर ने अपनी दोनों उंगलियों को इशारा करते हुए फरमाया, मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों अजर में बराबर। सुभान अल्लाह। मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों अजर में बराबर है। और फिर उसके बाद आका फरमाते हैं, इन दोनों को छोड़ो तो फिर कहीं पर भी खैर नहीं। यही खैर है, यही खैर का जरिया है, यही भलाई है। इन दोनों को छोड़ो तो फिर आपको लोगों में कहीं खैर नजर नहीं आएगा। ये वो है जिनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं एक रिवायत जो वाक़िए की रोशनी में आपके हवाले करना चाहूंगा। आप ये समझते होंगे ये दीन पढ़ना बड़ा आसान है ना। पुराने जमाने का एक मकूला बुड्ढों का याद रखो। बूढ़ों ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा, दीन पढ़ना लोहे के चने चबाने सर का, दीन पढ़ना लोहे के चने चबाने के सर का है। ये इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। कभी अपने अजीज बेटे को इदारे में लाकर तो छोड़ो, पता चलेगा। माँ बाप को कुर्बान करना, अहलो अयाल को कुर्बान करना, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, वो उम्र यार जो उम्र खेलने की होती है, उन उम्रों में अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात बच्चा सीख रहा तो उसकी सआदत पर कुर्बान, उसकी सआदत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आओ सरकारे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक उम्मती, एक गुलाम जिसको दुनिया अहले इल्म में अल्लामा तफ्ताज़ानी के नाम से याद करती। फरमाया जाता है एक दिन अल्लामा तफ्ताज़ानी और तैमूर लंग बादशाह, अच्छा हुआ ये वाकया एक बादशाह के पास पेश आया। पता तो चला कि इल्म क्या है, दीनदारी क्या है, दुनियादारी क्या है। तैमूर लंग के पास अल्लामा तफ्ताज़ानी बैठे हुए थे। हमारे मुंतही तलबा बखूबी इस नाम को जानते हैं और उससे वाकिफ है। अल्लामा तफ्ताज़ानी तैमूर लंग बादशाह के पास बैठे हुए थे। अचानक मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार जब बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि अल्लामा तफ्ताज़ानी अचानक खड़े हुए और खड़े होने के बाद बादशाह से इजाजत चाही। कहा, मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूँ। अल्लामा तफ्ताज़ानी, तैमूर लंग बादशाह दोनों बैठे हुए हैं। मूसलाधार बारिश होती है। अल्लामा तफ्ताज़ानी खड़े हो जाते हैं और बादशाह से रुखसत होने की इजाज़त तलब करते हैं। बादशाह ने पूछा, तफ्ताज़ानी क्या बात है, क्यों बड़ी जल्दी जा रहे हो? अल्लामा तफ्ताज़ानी फरमाते हैं, बारिश मूसलाधार हो रही है, मुझे ये खदशा है कहीं ऐसा ना हो कि ये बारिश तेरी महल की दीवारों को खोखला
کھلا کر دے. اس بارش کی وجہ سے جہاں ہم بیٹھے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موسلا دھاری کی وجہ سے چھت گر جائے, ہو سکتا ہے میں یہیں پر دب کر مر جاؤں. تو علامہ تفتازانی کی اس بات کو سن کر تیمور لنگ بادشاہ کہتا ہے, اے تفتازانی, اگر تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ میں تو بادشاہ ہوں, مرنے کی فکر مجھے زیادہ ہونی چاہیے. اگر میں چلا گیا تو میری رعایا کا نقصان ہو جائے گا, اگر میں چلا گیا تو میری حکومت متزلزل ہو جائے گی, تمہارے جانے سے قوم کا کیا نقصان ہوگا؟ علامہ تفتازانی کا ایک تاریخی جواب ہے. آپ فرماتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے جانے سے جو نقصان ہوگا, جو خلا ہوگی, وہ میرے جانے سے زیادہ ہوگی. نہ سن, اگر تو چلا گیا تو تیری جگہ بیٹھنے کے لیے بہت سارے گدھے مل جائیں گے, مگر میں چلا گیا تو پھر ہو سکتا ہے صبح قیامت تک حضور کی امت کو کوئی تفتازانی نہ ملے. فرماتے تیری جگہ بیٹھنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے, ذہانت چاہیے. تیری جگہ بیٹھنے کے لیے عدل و انصاف چاہیے. تیری جگہ بیٹھنے کے لیے حکمرانی کا شوق اور اس کا ہنر چاہیے, مگر میری طرح بننے کے لیے 30 سال چاہیے. میری جگہ بننے کے لیے, میری طرح بننے کے لیے 30 سال چاہیے. یہ تفتازانی جس نے جنگل و بیابان کی خاک چھانی ہے, جس نے اپنے خون جگر کو پگھلایا ہے, تب جا کر اللہ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا. میرا نقصان تیرے نقصان سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ علم دین وہ ہے جسے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یار عام انسان کو شیطان نماز پڑھتے ہوئے بہکاتا ہے, روزے رکھتے ہوئے بہکاتا ہے, عام عبادتیں کرتے ہوئے بہکاتا ہے, مگر علم دین یہ عبادتوں کی اصل ہے. علم دین یہ عبادتوں کی بنیاد ہے. اگر علم ہی نہ ہو تو بندے کو نماز کا سلیقہ کہاں سے آئے, روزے رکھنے کے طریقے کہاں سے آئے, حج و زکات کے مسائل کہاں سے معلوم؟ آپ بڑے لائق مبارکباد ہیں کہ آپ کے شہر میں اور دور دراز سے جو علاقے سے تشریف لائے ہیں, ان کے علاقے میں ایک جامعہ رضائے مصطفیٰ علم و عمل کا ایک ایسا مرکز آباد ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ دین سیکھیں, اگر نہ بھی سیکھیں تو کم سے کم دین والوں کی تابعداری کریں, دین والوں کا حوصلہ بنے اور ہم جامعہ رضائے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے رہے, کیونکہ یہ وہ ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس طریقے سے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں اور یہ راہ چلنے والوں کو تاریکیوں سے بچاتے ہیں, غلط راستے پر چلنے سے بچاتے ہیں, گرنے سے بچاتے ہیں, راستہ بھٹکنے سے بچاتے ہیں, اسی طرح میری امت کے علماء بھی ہے جو تمہیں راہ ہدایت پر لا کر گامزن کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین سے بے پناہ محبت عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دین حاصل کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں علماء برحق, علماء اہل سنت و جماعت, مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند علماء کی اقتداء اتباع میں ہمیشہ ہمیں جیتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. جامعہ رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی میں آپ کا آنا مبارک ہو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جامعہ رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی, گلشن زہرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب